دوسرا لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، تیسرا انہیں برے کاموں سے روکے۔ کیا خیر کی طرف بلانے میں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آتا ہے۔ پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو خیر کی طرف بلائے ایک کام الگ، اچھائی کا حکم دینا ایک کام الگ، برائی سے منع کرنا یہ ایک کام الگ؟ گویا کہ تینوں اپنے اپنے مقاصد کے تحت الگ الگ کام ہیں۔ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ ویسے تو دعوت و تبلیغ کا کام ہر فرد کو کرنا ہے۔ جو فرض جو چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک جو فرض عین ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے، اور دوسرا جو فرض ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کبھی حالات کے تحت فرض عین بن جاتا ہے اور کبھی یہ فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی کی طرح جہاد کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کے مسئلے کو اگر ہم سمجھ جائیں، مسلمانوں میں یا غیروں میں اسلام کی دعوت دینا کیسا ہے، اس کے تعلق سے جو اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو دیکھنے کا جو انداز ہے، وہ بالکل ویسا ہی جس طرح جہاد کے تعلق سے ہے۔ اگر ہم اس دعوت و تبلیغ کے مسئلے کو اگر ہم سمجھ سکیں تو بہت ممکن ہے کہ ہم جہاد کے مسئلے کو سمجھ سکیں، کیونکہ اکثر مسلمانوں میں بالخصوص نوجوانوں میں وہ طبقہ جو واقعی قرآن سے جڑا ہوا تو ہے مگر اس تعلق سے بڑی غلط فہمی میں ہے، وہ جہاد کو ہر وقت ہر زمانے میں فرض عین سمجھتا ہے، یعنی اس کے کیے بغیر چارہ ہی نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کبھی فرض عین ہوتا ہے کبھی فرض کفایہ بن جاتا ہے، اسی طرح جہاد بھی وقت اور حالات کے تحت، زمان اور مکان کے تحت، جگہ اور دیش اور حکومتوں کے تحت یہ کبھی فرض عین ہوتا ہے کبھی فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ مگر قیامت تک یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ قیامت تک چلتی رہیں گی، جہاد کا حکم بھی اور دعوت و تبلیغ کا حکم بھی۔ دعوت و تبلیغ کو کیوں میں جہاد کے مطابق جوڑ رہا ہوں کہ دونوں کے دونوں اعلاء کلمت اللہ کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی اور الجہاد فی سبیل اللہ، القتال فی سبیل اللہ، یہ دونوں کے دونوں اعلاء کلمت اللہ کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام ان دونوں چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے کام کو اس لیے اختیار کرے تاکہ جہاد کو فرض عین ثابت کرے تو وہ دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا رہا ہے اور بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اسلام کے تعلق سے بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اگر وہ دعوت و تبلیغ کو اہم سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے 24 گھنٹے کبھی نہیں کرتا۔ جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام 24 گھنٹے نہیں کر سکتا، لگاتار پوری زندگی نہیں کر سکتا، اسی طرح جہاد کا معاملہ بھی ہے۔ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی کبھی حالات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور ایسا تھا، مدینہ کے ابتدائی دور ہجرت کے بعد جب دعوت مملکت جب اسلام کا بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے جہاد کے تو ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری تھا۔ ایک وقت آیا الحمدللہ کافی فتوحات ہوئی، اسلام بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی چاہتا تو شریک ہوتا، کوئی چاہتا تو شریک نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اس وقت فرض کفایہ تھا، ہر کوئی جہاد میں شریک نہیں ہوتا تھا، کسی نہ کسی وجہ سے رک بھی جاتا تھا۔ آپ سر باقاعدہ رکا دیتے، تم اس بار مت آؤ، تم اس بار مت آؤ، کیونکہ بہت زیادہ لوگ لڑنے والے موجود تھے اور ویسے بھی الحمدللہ کی توفیق سے آسانی سے فتوحات ہو رہی تھی۔ میں کیوں جہاد کو دعوت تبلیغ سے جوڑ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آیت خاص طور پر دعوت و تبلیغ کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس کا حکم ہو بہو جہاد ہی کی طرح ہے، الجہاد فی سبیل اللہ ہی کی طرح ہے۔ آئیے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ،
بہت سارے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی. ولتکم کہہ کر یہ کہا کہ ہونا چاہیے، مطلب ضروری نہیں ہے. ولتکم مطلب ہونا چاہیے، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں. ضروری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر عام و خاص اٹھتے بیٹھتے دعوت و تبلیغ کرے گا. پہلا نقطہ، ہر عام و خاص اٹھتے بیٹھتے اللہ کی دین کی دعوت دے گا. کیونکہ یہاں پہ جو یدعو الی الخیر ہے، خیر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا خیر یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانی کی طرف بلائے. سب سے بڑا حکم جو نیکی کا ہے وہ ہے توحید کا حکم ہے، اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی جس سے روکا جائے وہ شرک ہے. یہ کام تو ہر مسلمان کو اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے، جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. جیسا کہ سورہ عصر بہت مشہور سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات بیان کر کے کہا کہ یہ 4 احکامات پر عمل کرنے والے جنتی ہیں. یہ جو ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دے تو وہ جہنم کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں سے ایک بات اللہ نے یہی بتائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرتا رہے، دعوت و تبلیغ دیتا رہے. حق بات کیا ہے؟ کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ حق، ان پر جو مصیبتیں آئے اس پر صبر کرنا ہے. تو یہ کام تو ہر ایک کو کرنا ہے. اب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ؟ ہونی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اٹھتے بیٹھتے پارٹ ٹائم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح تم میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو فل ٹو ڈیڈیکیٹڈ، فل ٹائم کرنے والے بھی چاہیے، جو دعوت و تبلیغ کے کام ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے. اشارہ اس میں بالخصوص ہوتا ہے علماء کی طرف. ایسے علماء جو دین کا علم حاصل کر لیں، خصوصی اعتبار سے اپنے آپ کو مختص کر دے اس دعوت و تبلیغ کے لیے. اب اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ عوام ان کا